شریعت کی اصطلاح میں، قرآن اور سنت کی اصطلاح میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ذاتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ سند عطا کی۔ دنیا کے کسی اور فرد کے پاس جو غیر صحابی ہے کے پاس اللہ رب العزت کی رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ یہ وہ ذاتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ سند عطا کی ہے۔ دنیا کے کسی اور فرد کے پاس جو غیر صحابی ہے اس کے پاس اللہ رب العزت کی رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، لوگ میدان جنگ میں جائیں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے، اور جب وہ دشمن کے سامنے نبرد آزما ہوں گے تو پوچھا جائے گا ایمان والوں کے مجمع سے، مسلمانوں کے مجمع سے، تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے چہرۂ ودھا کی زیارت کی ہے؟ یعنی کوئی صحابی ہے، پوچھا جائے گا، اعلان کیا جائے گا تم میں کوئی صحابی رسول ہے؟ تو آواز آئے گی ہاں یہاں صحابی رسول چہرۂ ودھا کی زیارت کرنے والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس صحابی کے صدقے اللہ رب العزت اس لشکر کو فتح عطا فرمائے، اس لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر اعلان ہوگا، کوئی وقت دوبارہ آئے گا، اس مجمع میں اس لشکر میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی پاک کے صحابی کو دیکھا ہو، یعنی جسے تابعی کہتے ہیں۔ تو اعلان ہوگا ہاں اس جنگ کے اندر تابعی ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا اللہ اس تابعی کے صدقے لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر تبع تابعی کی بات، جس نے تابعی کو دیکھا ہے وہ لشکر میں موجود ہے، تو اعلان ہوگا ہاں ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا اللہ اس تبع تابعی کے صدقے میں بھی لشکر کو فتح عطا فرمائے گا۔ جہاں صحابی ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ان کے لیے کامیابی ہے، فتح ہے، فوز و فلاح ہے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف نبی پاک کی حدیث پاک سے، جس مسلک کے اندر، جس عقیدے کے اندر صحابہ ہی نہیں، انہیں نہ دنیا کے اندر کامیابی ہے نہ آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ وہ دنیا میں بھی رسوا ہیں اور آخرت میں بھی رسوا ہیں۔